میں تو سگریٹ پیتا ہوں باہر چلا جاؤں. میں نے صرف بات کی اپنے حق کی. جو گیس کی پرابلم تھی اس پہ ڈسکشن ہوئی. حماد اظہر کو کویشچن کیا. عمران خان میرا لیڈر ہے, میں اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا, میں ان کے ساتھ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں واسپہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. بہت ہنگامہ خیز دن رہا آج اسلام آباد پہ, شاہراہ دستور پہ, پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر. ایک طرف پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے کارکن سراپا احتجاج تھے. وہاں پہ اپوزیشن کی لیڈرشپ بھی وہاں پہ پہنچی. دوسری طرف پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو کہ حکومتی جماعت کا تھا, وزیر اعظم کی زیر صدارت تھا, وہاں سے ایسی ایسی خبریں نکلی ہیں جو کہ مختلف دنوں سے جو مختلف اوقات میں خبریں آتی رہی, انہوں نے اس کی تصدیق کر دی. اور وہ یہ تھی کہ کیبنٹ منسٹر ہیں, سینئر موسٹ رہنما ہیں جناب پرویز خٹک صاحب, اور جتنے پرانے لوگ اگر کہا جائے, اگر پارٹی کے اندر پرائم منسٹر کے بعد کوئی ہیں تو وہ پرویز خٹک صاحب ان میں سے ایک ہیں. ان کا اپنی پارٹی کے اوپر تنقید کرنا, گیس کی پرابلم کے اوپر بات کرنا, پھر ان کی نوک جھونک جو ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ ہونا, وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ وہ بلیک میل نہیں ہو سکتے, یہ کہنا کہ وہ گھر چلے جائیں, یہ حکومت کسی اور کے سپرد کر دے, اور ایک بار نہیں 2 بار اس طرح کے کلمات کا ادا کرنا, یہ بہت ہی معنی خیز ہے. اور ظاہر ہے کہ جو سیاست کے طالب علم ہیں وہ ہر طرح کی جو جنبش ہوتی ہے, ہلکی سی جنبش جو ہے اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں اور اس کو بھی انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حکومتی جماعت میں کیا ہو رہا ہے اور حکومتی جماعت میں کتنا انریسٹ ہے, اس کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ بجٹ کے جو دن ہوتے ہیں اس میں اعداد کے اوپر بہت نظر ہوتی ہے, اور عددی برتری جو کہ حکومت کے پاس ہوتی ہے اس کو بہت غور سے دیکھا جاتا ہے. پچھلے کئی دنوں سے کورم پورا نہیں تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پارلیمانی کمیٹی کے اندر 144 لوگ حاضر تھے اور 168 لوگ جو تھے وہ ایوان کے اندر موجود تھے. یعنی اگر دیکھا جائے تو 14 سے 15 کے قریب جو اراکین قومی اسمبلی ہیں PTI کے, وہ آج غیر حاضر تھے. دوسری جانب اپوزیشن کا بھی نمبر کوئی 10 کے قریب ان کے بھی اراکین موجود نہیں تھے, لیکن ان سے زیادہ جو نمبر ہے وہ حکومتی بینچز کا ہے جو کہ اہم ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, پس پردہ کیا چل رہا ہے, کس قسم کے فارمولاز کی بات ہو رہی ہے. اپوزیشن بہت آرام سے گیلریز پہ بیٹھ کے میچ کا نظارہ کر رہی ہے اس وقت. ان کے پاس کیا ہے, کون کون سے آپشنز ہیں جس پہ وہ بات کر رہے ہیں. تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے, یا ایک اور فارمولا ہے جو کہ بلوچستان کی طرز پہ جو حال ہی میں بلوچستان اسمبلی کے اندر ہوا کہ جو اکثریتی جماعت اپنی پارٹی جو تھی جام کمال صاحب کی, وہ ان کے خلاف ہو گئی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ انہی کی جماعت کا ایک لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ منتخب ہو گیا اور اپوزیشن سائڈ پہ بیٹھی دیکھتی رہی. اس کو -1 کہیں گے یا کوئی اور فارمولا کہیں گے, اس کی بازگشت بہت سننے کو مل رہی ہے. تو آج اسی پہ ہم بات کریں گے کہ ہوگا کیا, ہو کیا رہا ہے, اور سیاسی جو صورتحال ہے وہ کیا بن سکتی ہے. ہمارے ساتھ آج پاکستان کے نامور صحافی اور تجزیہ نگار موجود ہیں جن سے ہم پوچھیں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہے جناب حامد میر صاحب. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ ہے جناب فہد حسین صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے دونوں. ہمارے ساتھ ہے جناب مظہر عباس صاحب, اگین ایک بڑا نام ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب مشرف زیدی صاحب. آپ سب جانتے ہیں مشرف صاحب کو بھی اور سنتے رہتے ہیں ان کے تبصرے بھی. سب سے پہلے حامد میر صاحب بہت شکریہ, آپ پہ پابندی ہے اور کتنے ہی دن گزر گئے ہیں, اس پابندی کو ہم انتظار کرتے ہیں, آپ جلدی سے جلدی آئیں گے. تو کیا یہ بھی کوئی تبدیلیوں سے جڑی ہوئی ہے آپ کی واپسی, یا بس ہو جائے گی جلدی؟ ابھی تو میں آپ کے شو پہ بیٹھا ہوں, تو پابندی تو شاید پہلے بھی توڑی تھی آپ نے, تو دوبارہ توڑ لیتے ہیں. لیکن جو تبدیلیاں ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں جن کا بھی آپ ذکر کر رہی تھی, تو یہ بہت ہی ایک جہاں دیدہ اور بہت ہی دور اندیش سیاستدان ہیں. جو دور اندیش سیاستدان ہوتے ہیں وہ ان کا جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ بہت محتاط طریقے سے اپنے ایکٹس جو ہیں ان کے ذریعے میسیجز دیتے ہیں. تو انہوں نے جو آج کیا یہ پہلی دفعہ نہیں کیا انہوں نے, وہ اس طرح پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اندر وہ کوئی بات کی وہ پھر لیک ہوتی ہے اور پھر وہ اس کی تردید کر دیتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا میں سگریٹ پینے گیا تھا, میں سگریٹ پینے گیا تھا. لیکن جو کنٹینٹ ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ کچھ جملوں کا تبادلہ ہوا یا نہیں ہوا, اس کی وہ تردید نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہاں گیس کے مسئلے پہ میں نے بات کی ہے ان کے ساتھ. تو اب آپ کو بھی یقیناً پتا ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب کی اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے پہلے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے چیمبر میں ایک علیحدہ سی میٹنگ ہوئی تھی. بالکل بالکل بالکل. تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے اس میٹنگ میں تو اس لب و لہجے میں اور ان ایشوز پہ بات نہیں کی
جو کہ بند کمرے کی میٹنگ تھی. جی. انہوں نے جو پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس تھا جس میں سارے بیٹھے ہوئے تھے, الائز بھی تھے, تو وہاں پر انہوں نے سخت بات کی اور پھر وہاں پر حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ کود پڑے تو پرویز خٹک صاحب نے ان کو, میں شٹ اپ کال کا لفظ نہیں استعمال کرتا, ان کو کہا کہ تم چپ رہو. تو اب ایک لیکن پرائم منسٹر نے حماد اظہر صاحب کا ساتھ دیا, یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات. ہاں, اور پرائم منسٹر صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یار یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اندر بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ کمرے میں, تو وہاں پہ تو بڑے صحیح طریقے سے بات کر رہا تھا, جیسے ہی باہر آیا تو یہ بڑا سخت بات کر رہا ہے. تو اب یہ ایک بطور ایک صحافی کے یہ میں بھی سوچ رہا ہوں اس پہ, یہ پرویز خٹک صاحب نے بند کمرے میں باتیں نہیں کی اور باہر آ کے وہ باتیں کی ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ یہ پرویز خٹک کو کیا ہوا ہے, اور آپ کو بھی مجبور کر دیا اور مجھے بھی مجبور کر دیا ہے. تو ابھی آج تو یہ منی بل کا ایشو ہے, یہ تو پاس ہونا تھا اور یہ ہو ہی جائے گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی پرویز خٹک صاحب کے نقش قدم پر چلیں گے, لیکن اس کے بعد وہ تردید نہیں کریں گے. اچھا, اب یہ تو میر صاحب نے آج کا خاکہ پیش کیا ہے فہد صاحب, تو ریڈ زون جو فائلز ہیں ان کے اندر تو بڑی چیزیں موجود ہیں آلریڈی. جب کوئی پرائم منسٹر یہ کہے میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور میں یہ حکومت چھوڑ کے چلا جاؤں گا, میں کسی اور کے حوالے کر دیتا ہوں, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف ایک کھلاڑی کی باتیں, ایک کپتان کی باتیں, یا سیاست کے اندر اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہے؟ اس کا مطلب ہے پریشر آ گیا ہے, اور ایسا پریشر آیا ہے کہ اس کو ریلیز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں. یہ جو آج جو کچھ ہوا, جو ابھی میر صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے, اس کے اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ اسما میں سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کیا جائے. یعنی ایک تو اب چلے ہم اگر اس کا ایک صحافیانہ جو پہلو ہے تو دیکھ لیں نا, یہ خبر نکلنی اور یا تو نا کسی ایک چینل کا ایکسکلوسیو ہو, یہ سب جگہ چلی ہے. مجھے بتائیں, آپ سے بہتر کون جانتا ہے پارلیمنٹ کی رپورٹنگ کی جو ٹریڈیشن ہے وہ تو ڈالی آپ نے, تو کہاں سے وہاں پہ کہ اور یہ ان کے انڈر کمانڈ ویکل. تو جب اس طرح کی خبر اندر سے آتی ہے, رپورٹرز نہیں بیٹھے ہوئے نا وہاں پہ, کسی نے دی نا, اور کسی نے ایک کو نہیں دی, سب کو دی, سب چینلز. تو یہ سب سے پہلے اے آر وائی پہ چلی, سب سے اچھا. اب اس کا مطلب بھی دیکھیں نا آپ, پارٹی کے اندر سے آ رہی ہے اور اس طریقے سے آ رہی ہے, یہ جانتے ہوئے کہ جب یہ آئے گی تو یہ تہلکہ مچا دے گی. ایک اس کا یہ پہلو ہے, اس پہ بھی اس پارٹی کو سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ دیکھیے, یہ بات بالکل درست ہے جو امیر صاحب کر رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کو لوز بال نہیں کھیلتے. پاکستان تحریک انصاف میں ایک لمبی فہرست لوگوں کی جو صرف لوز بال کھیلتے ہیں, یہ ان میں نہیں ہے. اور یہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس پہ جو ریاکشن آئے گا, اس کی کس طریقے سے خبر بنے گی. اور آپ نوٹ کریں جو ان کی وضاحت کا ویڈیو آیا ہے اس میں انہوں نے پہلے کچھ کہا, پھر ایک دم روک کے کہا یہ اندر کی کہانی, یعنی انہوں نے اس طریقے سے کھل کے تردید نہیں کی. تو یہ میرے خیال میں آج ایک تھریش ہولڈ کراس ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں ہر شخص سے لڑتا ہے اور لڑتا آ رہا ہے سالہ سال سے. اگر ایک شخص پہ انگلی نہیں اٹھتی تھی تو وہ لیڈر تھا. آج اس پہ بھی انگلی وہاں پہ اٹھ گئی ہے. یہ ایک بہت بڑی باریک سی لائن ہے جو کہ آپ نے بہت اچھے سے وضاحت کر دی. مشرف صاحب, بلکہ مظہر صاحب کے پاس پہلے چلی جاؤں, کیونکہ جو بات کی ہے فہد صاحب نے کہ آج لیڈر پہ بھی بات ہو گئی, اور پھر ایک لفظ ہم سنتے ہیں, میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتی, نہ اس پہ یقین رکھتی ہوں, لیکن بہرحال یہ استعمال ہوتا ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الٹی گنتی ہے؟ شکریہ آسما. دیکھیے, پہلے تو ایک لائٹر نوٹ پہ بات سن لیں. آدمی سگریٹ اس وقت پیتا ہے اجلاس سے باہر آ کے جب ٹینشن میں ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے یاد آیا اس کے اوپر جب یہ سگریٹ والی بات ہوئی کہ برٹش پرائم منسٹر تھے ونسٹن چرچل, ایک مرتبہ کیبنٹ کے اجلاس سے باہر نکلے تو دوسرے دن خبر یہ لگی کہ ٹوبیکو پہ جو ہے وہ ٹیکس لگنے جا رہا ہے. کسی نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آپ کو خبر آئی؟ اس نے کہا کہ چرچل کی منہ میں ہر وقت سگار رہتا تھا, اس دن سگار نہیں تھا. اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ٹوبیکو پہ ٹیکس لگنے جا رہا ہے. دیکھیں ہوا کیا ہے آج اور ہونے کیا جا رہا ہے. جی, بدقسمتی سے مہنگائی کے لیے اکثریت نے ووٹ دینے جا رہی ہے. مزید مہنگائی ہوگی, مزید طوفان آئے گا, اور پی ٹی آئی سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ فکر ہے کہ اس طوفان کو ہم روک نہیں سکیں گے. یہ ایسا طوفان آ رہا ہے, یہ ساری یقین دہانی کرا رہے ہیں. ایم کیو ایم کی اپنی مجبوریاں ہیں, انہیں تھوڑی بہت انہوں نے وہ کر کے
वो कर दिया उनके हक में भी, बाकी भी वो कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है जी कि ऑपोजिशन कुछ करे ना करे ये महंगाई हमें ले बैठेगी। और यही वो चीजें हैं कि वो लोग जो इंडिपेंडेंट तरीके से आए थे, पीटीआई में ज्वाइन किया था, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में वो आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जी अल्टीमेट बर्डन तो हम पे ही आएगा, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे बचाएंगे, हम लोगों को क्या जवाब देंगे। तो सबसे ज्यादा, और इसी वजह से अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। ठीक है, ये पास हो जाएगा, उन्हें पता है ये तो पास हो जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा। इसके बाद इमरान खान साहब कहते आ रहे हैं कि जी बस ये 2021 के शुरू में उन्होंने कहा था कि 2021 तरक्की का साल होगा। अब वो 2022 को तरक्की का साल कह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के सामने तरक्की के साल है महंगाई की। हाँ, महंगाई की तरक्की के साथ। अच्छा, एक आम आदमी की नजर में ये मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है कि जी क्या मजबूरी है मनी बिल को पास करना जरूरी है, IMF का, उसकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं अपना गुजारा कैसे करूं। बिल्कुल। अच्छा, अब मुशर्रफ साहब, आप तो इंटरप्रिटेशन बड़ी अच्छी करते हैं, मुझे बड़ी पसंद है जब आप किसी चीज को की तशरीह करते हैं। जरा आप बताइए, जब प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, तो उसका क्या मतलब है सर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो बातें करते हैं वो मेरे ख्याल है सिर्फ उनके जो बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं वो समझ सकते हैं, क्योंकि ब्लैकमेल ना होने वाली बात तो माशाल्लाह बहुत दबंग लीडर हैं और बड़ा दुख रखते हैं अपनी आवाम के साथ। जब क्वेटा में हजारों फैमिलीज जो हैं वो ठंड में पिछले साल जो है वो जमा हुई एक और दहशतगर्दी के इंसिडेंट के बाद, तो उन्होंने प्रोटेस्टर्स को भी कह दिया, उनकी जो बेवाएं थी, जो बच्चे थे, जो माएं थी जिनके बच्चे जो है वो शहीद हुए थे, उनको भी उन्होंने यही कहा था कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की जो प्राइम मिनिस्टर के बयानात हैं उन पर ज्यादा जो है गौर करना वो एक ऐसा अमल है जिससे कोई हासिल होगा कुछ भी। असल जो कितनी गैर यकीनी है, यूं पूछ लेती हूं मैं सवाल को, दोहरा देती हूं कि हम कह सकते हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल है हुकूमत के लिए। नहीं, मेरे लिए तो आसमा, मैं इसमें जरा और पीछे हटके इसके बारे में जो इस वक्त हालात हैं और जो अभी तक हमारी गुफ्तगू हो रही है, और माशाल्लाह आई थिंक द बेस्ट पॉसिबल पैनल जो है उसमें आपने मुझे इंक्लूड किया, जिसके लिए मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत इज्जत अफजाई है। आप हमारे लिए साथ हैं, ये सबसे बड़ी बात है जी। या फहद साहब हों या हामिद मीर साहब हों, तीनों की बातें सुनते हुए जो एक कॉमन थ्रेड था वो ये था कि जी ये जो बिल है ये पास हो ही जाएगा। मुझे तो इस बात पे बंदा मुस्कुरा ही सकता है और अंदर से दुख, लेकिन चेहरे पे जो है शायद हंसी या मजाक का एक उनसर जो है वो बेहतर है, क्योंकि उसके अलावा तो रोना ही आएगा। ये किस तरह का पार्लिमानी निजाम है या किस तरह की जमहूरियत है जहां पे हमें पहले से पता होता है कौन से बिल जो हैं वो पास हो ही जाएंगे और कौन से जो हैं क्योंकि उनकी कोई अहमियत नहीं है तो उन पे कोई दुरुस्त बात वो पास नहीं होंगे, लेकिन वो प्रेजेंट भी नहीं होंगे। यानी कि ये ऐसा एक पार्लिमानी दौर हमारा रहा है, और इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि इससे पिछला दौर जो है वो बड़ा कोई गोल्डन एरा था या उससे पिछला बड़ा गोल्डन एरा था। ये तो मतलब 70 साल की बदकिस्मती है सर। लेकिन ये वाला जो दौर है ये बहुत ही दिलचस्प दौर है जिसमें आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का बिल होता है, हमें पता होता है कि वो पास हो ही जाएगा। पहले दबंग स्पीचें होती हैं दोनों तरफ से, खासतौर पे ऑपोजिशन की तरफ से, और बिल पास हो ही जाता है। पूरा ऑपोजिशन लगा हुआ है कि जी महंगाई महंगाई महंगाई, और जो चीजें महंगाई से मुंसलिक एटलीस्ट पब्लिक इमेजिनेशन में वो इस बिल में बिल्कुल मुशर्रफ साहब, यही बात बिल्कुल जो बात कही है मुशर्रफ साहब ने बड़ी दिलचस्प है। ये पहली बार है कि अपोजिशन चाहती है कि ये बजट हो जाए और हुकूमत चाहती है कि ये ना हो। ये आप जो बात करिए ना, ये वो बात आप करिए जो बिहाइंड द सीन आपको पता है और मुझे पता है। आज दोपहर को अपोजिशन के 2 सीनियर रहनुमा जो अपनी अपनी पार्टी के हेड हैं, वो आपस में बात कर रहे थे और मैं वहां बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि क्या ये दुरुस्त है कि ये आज बिल जो है ये आसानी से पास हो जाएगा? उन्होंने दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो कहते हैं हाँ जी पास तो हो ही जाएगा। मैंने कहा क्यों? आप लोग कह रहे हैं पब्लिकली कि ये बिल से जो है पाकिस्तान IMF की गुलामी में चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और मैंने कहा मैं जानता हूं PTI के कुछ MNAs को
جو آپ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو روکو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو آپ کیوں نہیں اس کو روک رہے؟ تو ایک جو اپوزیشن کے بہت سینئر رہنما ہے, اگین پارٹی ہیڈ ہیں, انہوں نے کہا, اور ایم این اے بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک ریگستان ہے اور اس میں ایک بہت خطرناک سانپ جو ہے, اس نے ایک ریگستان کا مخصوص ایک جانور ہوتا ہے بچھو نما, وہ اس کو کھانے کے لیے منہ میں ڈال لیا ہے, تو وہ بچھو جو ہے وہ سانپ کو کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے منہ میں تو ڈال لیا ہے, اب اگر تم مجھے نگلو گے تو تم بھی مارے جاؤ گے کیونکہ میں تم سے زیادہ زہریلا ہوں, اور اب میری بات سننے کے بعد اگر تم مجھے اگل دو گے تو تم اندھے ہو جاؤ گے. تو دونوں صورتوں میں نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. سیاستدان صاحب جو ہے مجھے کہہ رہے تھے کہ ہماری مثال اب اس سانپ کی سی ہے کہ یہ بل جو ہے اگر ہم اس کو نگل لیتے ہیں تو ہم مارے جائیں گے, اور اگر نہیں نگلتے تو اندھے ہو جائیں گے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن کو بڑا یقین ہے, آپ ابھی بات کر رہی تھی غیر یقینی صورتحال, اپوزیشن کو بڑا یقین ہے کہ عمران خان صاحب تو جا رہے ہیں, تو وہ جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد اس بجائے اس کے کہ ہم آئی ایم ایف سے ری نیگوشیٹ کریں, یہی کرتے کسی کے کھاتے پڑ جائے یہ بل, تو ہم پھر آ کے تو پھر صورتحال کو دوبارہ سنبھالنے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے یہ جو بہائنڈ دا سین وہ چاہ رہے ہیں کہ بل پاس ہو جائے, لیکن سامنے وہ اس وقت قومی اسمبلی میں وہ تقریریں کر رہے ہیں, مکہ دکھا رہے ہیں, اور بلند آہنگ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل بڑا غلط ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. لیکن یہ بات جو میر صاحب نے کہی کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ یہ ہو جائے اور انہی کے ہاتھوں, ہم کیوں اس میں آئے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن کو بہت تنقید کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ جی ان کو کیا ضرورت پڑی ہے, حکومت اس وقت کسی اور کی ہے, کوئی اور بھگتے, لیکن اب وہ باہر بیٹھ کے صرف تماشا دیکھ رہے ہیں. بے شک اگلی حکومت جو بھی ہوگی اس کو یہ مشکل صورتحال دیکھنے کو ملے گی, لیکن ان کا کام تو خود ہی حکومت سے ہو رہا ہے. دیکھیے اپوزیشن کی تو ہو گئی ہے چاندی اس ٹائم, ہاں یہ بات, یہ جملہ اچھا ہے. وہ اس سے بہتر ان کو صورتحال کوئی نہیں مل سکتی. آپ دیکھیں بل کو دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ اس میں تھا کہ جی بل کے جب اس طرح کے امپورٹنٹ بل آتے تھے تو اپوزیشن کو فون کال آنا شروع ہو جاتی تھی. اچھا اس باری بھی آئی ہیں, اچھا ہاں, لیکن وہ اس طرح کی آئی ہیں کہ اپوزیشن نے خوشی خوشی انہیں ریسیو کیا. اچھا, اس کی وجہ یہ کہ ان کالوں میں یعنی یہ وہ رشتہ تھا جو کہ رضامندی کے ساتھ قبول کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بار جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جی یہ بڑا ضروری ہے حکومت کو کے فیور میں ہے, وہ یہ تھا کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی یہ ایک اسٹریٹجک ضرورت ہے, ہماری ضرورت ہے ملک کی, ریاست کو ضرورت, ریاست کو. تو وہ اس میں اپوزیشن نے وہ فون کال ریسیو کر کے ان پہ بھی احسان چڑھا دیا. دوسری طرف انہیں معلوم ہے, جو میر صاحب بات کر رہے ہیں تجزیہ ٹھیک ہے ان کا, کہ جب یہ بل پاس ہوگا تو اس کے نتیجے میں جو حکومت کے اوپر جو کسر رہ گئی تھی وہ پوری ہوگی, تو وہ بھی انہیں سوٹ کرتا ہے. اور شور مچانے کے لیے ان کے پاس آج پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے تو ان کو ادھر سے بھی فائدہ ہے, ادھر سے بھی فائدہ ہے, اور اس کے بعد جب طوفان کھڑا ہوگا تو اس میں سے جو کچھ نکلے گا اس سے بھی انہیں فائدہ ہے. تو ہر صورت میں وہ کامیاب. اپوزیشن تو آج مزے کر رہے ہیں, ہنستے پھر رہے ہیں, اور میرے خیال میں حکومت کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ پھنس گئے. اب اس سے نکلنا کیا ہے؟ میرے خیال میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا حکومت جو ہے وہ الٹیمیٹلی جیت جائے گی. جیتنے کا جو ایک معیار ہے آسما, وہ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. 8 سے 6 مہینے پہلے حکومت کی جیت کا معیار یہ تھا کہ اگلے 5 سال بھی اس کے. آج حکومت کا جیت کا معیار صرف یہ ہے کہ وہ سروائیو کر جائے گی, اور ڈیلی مطلب روزانہ کی بنیاد پر سروائیو. اگر وہ بچ رہی ہے تو وہ جیت رہی ہے. یعنی یہاں پہ نوبت آ گئی ہے, اور میرے خیال میں اس بل کے پیسج کے بعد وہ کلیئر ہو جائے گا کہ معاملات بالکل. یہ مذہب پہلے تو ہم یہی سن رہے تھے, پی ایم ایل این بھی یہ کہہ رہی تھی اور مولانا بھی کہ ان ہاؤس چینج کی طرف نہیں جانا, ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کروانی, یہ استعفے دینے چاہیے. اب ہم سن رہے ہیں کہ مریم بی بی بھی کہہ رہی ہیں کہ ان ہاؤس پہلے وہ انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ غلط تھی, اور اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جانا چاہیے. پی ایم ایل این کے لیڈر نے, میاں صاحب نے بھی سگنل دے دیا. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھے وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے, پھر ان کو کامیابی مل جائے گی؟ دیکھیں آسما, مشکل میں تو سب پھنسیں گے الٹیمیٹلی. ابھی اپوزیشن کے لیے شاید اچھا موقع ہو, لیکن آگے چل کے تو اپوزیشن کے لیے بھی مشکلات ہیں. لیکن جو پہلی کیجویلٹی مجھے لگ رہی ہے وہ بلدیاتی الیکشن لگ رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسی سچویشن میں پی ٹی آئی پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرائے گی, کہ جب چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں اور آپ پھر پنجاب میں بلدیاتی الیکشن, تو پہلی کیجویلٹی تو بلدیاتی الیکشن لگ رہی ہے مجھے. اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہے, مجھے اب بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مرکز سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں چاہ رہے ہیں, یہ پنجاب میں کیوں نہیں لا رہے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہلے.
یا فار دیٹ میٹر سینٹ میں کیوں نہیں لا رہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. یہ آج جو بھی فائنل کاؤنٹنگ ہوگی یہ ٹرائل میچ تھا. اس ٹرائل میچ میں اپوزیشن نے بھی اسیس کر لیا کہ کتنے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ ٹوٹ سکتے ہیں اور کتنے پی ٹی آئی کے لوگ جو غیر حاضر ہیں ان کی غیر حاضری کی وجہ کیا ہے, جینوئن وجہ ہے یا وہ ناراض ہیں, اور جنہوں نے ووٹ دیا ان میں سے کتنے لوگ آگے آ سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اپوزیشن کے لیے ایک ٹرائل میچ تھا جس میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے اور ان کی اسٹرینتھ کتنی بڑھ سکتی ہے. اور پی ٹی آئی کو بھی اور پرائم منسٹر کو بھی اندازہ ہو گیا کہ آگے اس کے بعد اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا تو کیا اتنی ہی کمفرٹیبل پوزیشن ہوگی یا اس سے اور زیادہ خراب ہوگی. بالکل. تو مشرف صاحب اس صورت میں کہتے ہیں کہ جی ڈوریاں نہیں ہلائیں گے, ہم کوئی بات نہیں کریں گے, کوئی ڈیل نہیں ہوگی, ہم فلاں نہیں ہوگا, لیکن اس پوری صورتحال میں اپوزیشن آپ کو کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ کیا وہ ہائی مورل سٹینڈرڈ جو انہوں نے قائم رکھے تو اس پہ ہوں گے, یا کہیں کسی حد تک ان کی بات جو ہے وہ مانی جا رہی ہے اور بیک فٹ پہ جا رہے ہیں پاورفل سرکلز؟ دیکھیے بڑی عجیب سی سچویشن ہے. مجھے تو لگتا ہے اپوزیشن کا کوئی مورل سٹینڈنگ جو ہے وہ نہیں ہے. آپ کافی پیچھے تک دیکھ لیں, جہاں جہاں انہوں نے ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, ٹیلی ویژن کے بیانات میں بڑے جارحانہ بیانات دیے, پارلیمنٹ میں جا کے جو ہے وہ بالکل بھیگی بلی جو ہے وہ بن کے انہوں نے وہی کیا جو ان کو ابو نے بتایا کہ انہوں نے کرنا ہے. لیکن جو دلچسپ بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو ان کا بنیادی موقف ہے, اور وہ موقف یہ تھا کہ 2018 میں جو فیصلے کیے گئے اس ملک کی تقدیر سے منسلک بڑے اداروں اور ان میں بڑے عہدیداروں نے, وہ فیصلے جو ہیں وہ ان کا جو نعم البدل یا ان کا جو رزلٹ آیا ہے وہ بڑا پور رزلٹ. اگر رپورٹ کارڈ اگر کوئی رپورٹ کارڈ ہوتا, اور اس ملک میں ایسے اداروں اور ایسے عہدیداروں کے لیے رپورٹ کارڈ نہیں ہوتے, رپورٹ کارڈ صرف سیاستدانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, لیکن اگر ہوتا تو یہ جو ایک ایکسپیریمنٹ تھا اس میں جو رزلٹ ہے وہ کیا تھا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو پتا ہے آسما, اور میرے بڑے دوست جو ہیں وہ اس سے اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں کہ میں بڑا آپٹیمسٹ ہوں. مجھے تو لگتا ہے ابھی بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. میرا یہ موقف ہے کہ اکانومی کا اتنا برا حال نہیں ہے جتنا اکانومی کا اتنا برا حال لگتا ہے, کیونکہ حکومتی نمائندے جو ہیں ان کو وہی بیماری ہوئی ہوئی ہے جو وزیر اعظم کو ہوئی ہوئی ہے, اور وہ یہ کہ وہ کنٹینر سے 2014 سے چڑھے تھے اور ابھی تک اترے نہیں ہیں. تو یہ جو وقت ہے جہاں پہ وہ چیزیں بہتر کرنا, اب تو بالکل مطلب ڈیسپریشن, ایک ایمرجنسی سچویشن ہے, لیکن اس میں سونے پہ سہاگا یہ کہ کیونکہ ان کو ایک چیز بہت اچھی آتی ہے اور وہ وہی ایک کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جارحانہ انداز سے سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو گالم گلوچ کر کے, میڈیا کو دبا کے, بالکل تو اپنی بات کہہ دیں گے, اور وہ جو چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں ان کے پاس جو اچھے لوگ ہیں ان کا استعمال کریں, بہتر طریقے سے چیزیں چلائیں, اپوزیشن کے ساتھ برج میکنگ کریں, تعلقات جو ہے بہتر کریں. ان میں سے کوئی چیز نہیں کریں گے, وہ وہی کریں گے جو وہ 2014 سے. یہ میر صاحب آپ کی بات پہ مسکرائے ہیں کہ یہ میں پھر بریک لوں گی, آپ مسکرا کیوں رہے ہیں کہ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ برج کرنے کی بات, مشرف صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, آپٹیمسٹ بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں, یہ اچھی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اپوزیشن کے ساتھ برج میکنگ کرنی چاہیے, یہ بہت خوبصورت بات ہے. لیکن آپ عمران خان سے توقع کر رہے ہیں, اور وہ بھی اب جبکہ اب اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ بس گرتی ہوئی دیوار کو صرف ایک آخری دھکا دینا ہے. صحیح. اور وہ پوچھوں گی میں کہ وہ کیسے دیا جا سکتا ہے, کیونکہ اپوزیشن بھی بہت سارے فارمولاز پہ بات کر رہی ہے, ہنڈیا کو پکا رہی ہے, ان کی ہنڈیا میں کون کون سے مسالے ابھی ڈلنے ہیں. میرا خیال ہے فہد صاحب اور میر صاحب تو بہت زیادہ ہنڈیا کے مسالوں سے آگاہ ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فہد صاحب, بریک سے پہلے مشرف صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ میڈیا کو دبا کے گالم گلوچ کر کے ان کا خیال تھا کہ کچھ کام چل جائے گا, جو کہ نہیں چل رہا. تو غلط اسٹریٹجی تھی, یا آپ کے خیال میں حکومت جو ہے اس کی پرفارمنس ہی ایک واحد وجہ ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں پرفارمنس میں یہ سارا کچھ آ جاتا ہے, صرف گورننس نہیں ہے. انہوں نے حکومت کو مینج کیسے کیا ہے, انہوں نے اقتدار کو ایکسرسائز کیسے کیا ہے,
اور انہوں نے یہاں پہ ایک فیڈرل گورنمنٹ میں یا پنجاب گورنمنٹ میں یا کے پی میں بیٹھ کر اور تمام تر جو ادارے ہوتے ہیں جس میں میڈیا شامل ہے اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا. سب جگہ پہ ان سے غلطیاں ہوئی. اچھا شروع میں تو پہلا سال دوسرا سال صاحب نے کہا کہ جی نئے لوگ ہیں سیکھ رہے ہیں, حالانکہ نئے نہیں تھے, آدھی ان کی کابینہ تو ایکسپیرینس لوگوں سے بھری ہوئی ہے, لیکن انہوں نے کہا چلیں وزیر اعظم نئے ہیں. لیکن جب تیسرا سال آ گیا ہے تو پھر میرے خیال میں اب یہ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ صرف انیکسپیرینس نہیں تھا, لیکن تب تک ایک صفحہ تھا, یہ یاد رہے. ایک صفحہ تھا, تو اب ایک صفحہ نہیں ہے. دوسرا اصل پرابلم جو ہے وہ شروع ہوا ہے وہاں سے. بہت سارے معاملات جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ پہلے بھی ہو رہے تھے لیکن سامنے نہیں آ رہے تھے, اب ایک دم سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. اور جب وہ سامنے آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ پچھلے 20-25 سال سے, یہ حامد میر صاحب کب سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, ان کو 90s کا اگر میں یاد کراؤں تو دوسرے 2.5-3 سال کے بعد آپ کو ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے جو طرح طرح کی چیزیں آپ کو ابل کر سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو یکا یک جو ہے وہ فورن فنڈنگ کیس والی چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں, آپ کو وہ جواد صاحب جیسے لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں جو نئی الزامات جو ہیں ان کو منظر عام پہ لانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک دم شروع ہو جاتا ہے, یہ تب بھی ہوتا تھا. اتحادیوں کے روٹنے اور منانے کی داستانیں بھی سامنے آ جاتی ہیں. ابھی یہ جو آج ہوا ہے پرویز خٹک صاحب والا, یہ بھی پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی تھی, کھل کے سامنے آ گئی ہیں. اچھا ابھی تو ذرا ہے نا, 1-2 دن میں دیکھیے کہ ان سے آن دا ریکارڈ بھی آگے کہہ دے گا, آپ کے شو پہ بیٹھ کے کہہ دے گا. چودھری سالک صاحب جو ہیں, چودھری شجاعت کے جو برخوردار ہیں, انہوں نے تو واپس جانے کی بجائے ٹویٹ کر دیا شعر علامہ اقبال کا, غیرت ہے بڑی چیز جہاں تک و دو میں. تو اب سب کو غیرت آنے لگی ہے. یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے. تو وہ دیکھیے ہوتا ہے کہ وہ نقطوں سے آپ نے جو ہے وہ جوڑنا ہے, تو وہ ڈاٹس بکھرے ہوئے تھے. اب سڈنلی وہ جو جڑنے والے ڈاٹس ہیں نا وہ تھوڑے سے سامنے آ گئے ہیں, تو اب انہیں جوڑنا آسان ہو رہا ہے. تو یہ پیٹرن بن رہا ہے, یہ پیٹرن نیا نہیں ہے, یہ پاکستانی سیاست کا پرانا پیٹرن ہے. لیکن کیونکہ یہ حکومت میں لوگ وہ ہیں جو پہلی بار آ رہے ہیں تو انہیں شاید سمجھ نہیں آ رہی, باقی سب کو دیکھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وہ پرانی والی فلم ہے, ایک بار پھر سامنے آ کر اور چلنا شروع. تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ مطلب ہاتھ اٹھ گیا ہے جو بار بار اپوزیشن کہتی ہے. دیکھیں میں اس کو اس طرح لوں گا کہ میں کھل کے بات کروں. کر لیں سر. میں نے یہی والی بات مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھی. اچھا کہ مولانا صاحب یہ آپ اتنے پورے اعتماد کیوں ہیں؟ کہتے یہ آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا پہلے آپ نے پھڈا ڈالا ہوا تھا استعفے دو, زرداری صاحب سے لڑائی ہوگی, آپ کی بلاول صاحب سے لڑائی ہوگی. اب آپ مجھے جو ہے وہ 15 منٹ لگا کے آپ نے سمجھایا کہ تحریک عدم اعتماد کیوں ضروری ہے. اور آج مریم بی بی نے بھی یہی بات کی ہے. میں نے کہا مولانا صاحب یہ آپ ایک سیاستدان ہیں, آپ کا رائٹ ہے آپ جو بھی اوپینین رکھیں, لیکن مجھے ایک سمجھائیں کہ پہلے آپ نے استعفوں پہ پھڈا ڈالا ہوا تھا, اب آپ تحریک عدم اعتماد پہ آ گئے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کچھ قومی سلامتی کے معاملات ہیں. میں نے کہا تو ایک پبلک پرسیپشن یہ ہوگی کہ شاید آپ کو کہیں سے اشارہ ہو گیا. کہتے نہیں اشارہ نہیں ہوا, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں کہا بتائیں. وہ غیر جانبدار ہو گئے, یہ کافی نیوٹرل ہو گئے بات کر رہے ہیں. تو اب یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات کو میں نے پھر کہیں کوٹ بھی کیا اپنے واشنگٹن پوسٹ کے کالم میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کی زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا, کوئی نیوٹرل ہو گیا. اچھا تو مشرف صاحب نیوٹرل واقعی مطلب اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں نیوٹریلٹی کے؟ پہلے تو مطلب یہ تو ایک بہت اہم سیاسی شخصیت ہے مولانا صاحب, تو آبویسلی ان کا ویو ہے اور بڑی اہمیت رکھتا ہے وہ ویو, بڑا بھاری ان کا فٹ پرنٹ اور فنگر پرنٹس ہیں پاکستانی سیاست میں. لیکن یہ آئیڈیا کہ جن کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت قبل اس وقت اور میں سمجھتا ہوں شاید خوش خیالی ہے مولانا صاحب کی بھی اور کئی اور لوگوں کی, کیونکہ یہ کیفیت نیوٹرل ہونے کی, اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے کچھ اہم فیصلے اور کچھ رپورٹ کارڈ کا ایک سنگین اور سنجیدہ جائزہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو جس طرح سے ہم اس پروگرام پہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کر رہے ہیں اور جو گفت و شنید کا طریقہ ہے پاکستانی پبلک ڈسکورس میں, میرا نہیں خیال ہم اس مقام تک ابھی پہنچے ہیں کہ ایسی کوئی گہری سوچ ہوئی ہو جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہو کہ استاد بڑی غلطیاں ہو گئیں,
ایسا کرتے ہیں بس آئندہ سے یہ ہم نہیں کریں گے غلطی، اور اس نظام کو جس طرح آئین میں لکھا ہے اس میں چلنے دیتے ہیں. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ نیوٹرلٹی سے مراد یہ ہے، کیونکہ نیوٹرلٹی کا مطلب تو یہ ہوگا نا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ والی چیز ہو رہی ہے. ہاں آپ نے مارکیٹ جا کے 1 درجن کیلے خریدے، درجن میں سے 11 جو ہے وہ خراب نکلے، باہر سے پیلے تھے اندر سے بالکل خراب نکلے. اب آپ جو ہے سڑ گئے ہیں اور اب آپ جو ہے جا کے لڑائی کر رہے ہیں جس ٹھیلے سے آپ نے وہ اٹھائے تھے. تو ضرورتاً آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرورتاً آپ کو دکاندار بدلنا پڑے گا، ضرورتاً آپ کو ڈرائیور بدلنا پڑے گا، گاڑی وہی رہے گی؟ جی گاڑی وہی رہے گی. مظہر صاحب سر. دیکھیں ہم ساری چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ عمران خان کیا کریں گے. ایسی سچویشن میں کیا عمران خان خاموشی سے گھر چلے جائیں گے؟ کیا وہ خاموشی سے پی ٹی آئی کے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے، ان کے خلاف عدم اعتماد تحریک آ جائے گی تو عمران خان چپ ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. میرا خیال ہے لڑائی ہوگی اور لڑائی سخت ہوگی، اور اتنی آسان اپوزیشن کے لیے بھی صورتحال نہیں ہوگی، کیونکہ ایک جیسی ٹلٹ ہوتا ہے نا، جیسی چیزیں ہوتی ہیں. فرض کریں عمران خان کھڑے ہو کے یہ بات کریں کہ جی ان کے ساتھ کیا کھیل ہوا ہے، تو اس میں کوئی ایک فریق تو نہیں ایکسپوز ہوگا، وہ صرف اپوزیشن کو مجھے یوں نکالا نہیں مظہر صاحب، یہ مجھے کیوں نکالا نہیں ہوگا، مجھے یوں نکالا. ہاں مجھے یوں نکالا. ہاں اور یہ چیز پھر اگین یہاں تو ایک دم پبلک اوپینین بھی تبدیل ہوتا ہے. یہاں ایک دم عمران خان سب سے زیادہ اٹینشن لینے والے شخص بن جائے. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا؟ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل دیکھیں یہ بہت نیچرل ہوتا ہے. بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ جب گئی، پہلی گورنمنٹ گئی، اس سے پہلے اخبارات میں کیا چیزیں آ رہی تھیں؟ کنڑ کیس، فلاں کیس، کرپشن، مافیا. جس دن بے نظیر کی گورنمنٹ گئی اور اس نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے میری گورنمنٹ. آپ میر صاحب متفق ہیں مذہب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر گئے تو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے ساتھ خان صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے؟ اور نہیں، خان صاحب کا کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو نیا تو نہیں ہے نا. آپ ان کی کتاب پڑھ لیں جو 2016 میں شائع ہوئی تھی. آج بھی اس کتاب سے میں اگر اقتباسات نکال کے آپ کے شو پہ پڑھنا چاہوں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ عمران خان نے لکھا ہے سب کچھ. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بنا کے تو ایک اپنا ارادت مندوں کا حلقہ بنایا تھا، ایک فین کلب بنایا تھا، اور پھر حکومت میں آنے کے لیے وہ اس سے بیک آؤٹ کر گئے. لیکن دیکھیں اب وہ پاپولر ہوں گے جب وہ پبلک میں جائیں گے. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، فہد حسین صاحب نے 90s کا ذکر کیا تھا. آپ اس کو مانے یا نہ مانے، پاکستان کا عام آدمی یہ جانتا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے. کرپشن کی میں بات کر رہا ہوں، میڈیا پہ وہ سٹوریز آ نہیں رہی، ٹھیک ہے، آ نہیں رہی. میں آج زیادہ بولنا نہیں چاہ رہا آپ کے شو پہ، ٹھیک ہے، بہت احتیاط سے میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایک میری پریڈکشن یاد رکھیے گا کہ تھوڑی سی ہل جل کے بعد جو سٹوریز آئیں گی نا تو آپ بھول جائیں گے پرانی کرپشن. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو ہے نا یہ پیچھے رہ جائے گا اور لوگ کہیں گے اوہو یار یہ کچھ ہو رہا تھا. اور وہ جو احمد جواد صاحب ہے نا، جو ابھی انہوں نے تھوڑی سی بات کی، اور ایک اور میں آپ کو ان کے بات پاس بتا دوں، ثبوت بھی موجود ہے. احمد جواد صاحب جو ہیں یہ مت سمجھیں کہ یہ پچھلے 8-10 دن کے اندر ان کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے. 1 سال سے وہ بندہ جو ہے وہ یہ ثبوت جو ہے یہ لے کے ان کے پاس جا رہا تھا کہ یار یہ بند کر دو، میں تمہارا سیکٹری انفارمیشن ہوں، میں یہ تمہاری چیزوں کو کس طرح ڈیفینڈ کروں. ایک دن میں نے اس کو کہا یار یہ جو تم چیزیں ان کو دکھاتے پھرتے ہو یہ میڈیا میں تو آ نہیں رہی. کہتا ہے جی شکر ہے کہ نہیں آ رہی، اگر آنا شروع ہوگی تو پھر ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے. تو یہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آج عمران خان صاحب نے ایک ڈائلاگ بولا نا پرویز خٹک کے سامنے کہ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے اور میرا کوئی کارخانہ نہیں ہے، یہ آپ بھول جائیں گے. فہد صاحب دیکھیے یہ بات آپ کو بھی پتا ہے جو میر صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل اس کی تائید میں. دیکھیں میں تائید کرتا ہوں. ہم جو کہانیاں اس ٹائم آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہانیوں کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس چلے میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن کہانیاں
जो स्टोरीज हैं, यानी कि उनका हमें वो मिल गया, सिरा मिल गया, और इन्वेस्टिगेशन हम हर तरफ बात हो रही है। आप लाहौर चले जाएं, आप जाते हैं, मीर साहब एक बात जाते हैं, सबूत है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वीडियो एविडेंस भी है, निकल आ जाएगा। जब वक्त आएगा तो वो आ जाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन वो शायद ले भी लें, लेकिन ये भी जहन में रखें कि अगर हम माजी का पैटर्न देखें तो जब कोई हुकूमत निकलती है तो फिर उस पर आता है बुरा वक्त। बुरा वक्त क्या होता है? बुरा वक्त होता है पहले उसके लोग उसको छोड़ेंगे, फिर उसके ऊपर एक कैंपेन शुरू होगी, फिर उसके ये करप्शन के मामलात और कहानियां 90s में हर हुकूमत के एंड में यही हुआ है, वो निकलेंगी। फिर उसके बावजूद यानी वो कौन सा वक्त था मेरे ख्याल में जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट के मेरे ख्याल को 10-12 इधर रह गए थे, MNAs रह गए थे, मेरे ख्याल 97 के पास 97 वाला था। तो अगर तो सारे सिंध के थे, अगर तो PTI और इमरान खान साहब अगले 3, 4, 5 साल इस तरह की मार खाने को तैयार हैं और फिर भी सरवाइव कर जाते हैं तो फिर तो ठीक है। तो सियासी जमात में और एक फैन क्लब में फर्क तो होता है। देखिए, ये अभी आपको नजर आना शुरू हो गया, जो बातें हो रही हैं, तो इनमें से कितने सब हंस रहे हैं फैन क्लब के ऊपर, लेकिन इसमें टेस्ट हो जाएगा, वो टेस्ट हो जाएगा। इसमें एक चीज को एक चीज को नजरअंदाज न करें, छोटी सी बात है कि ये जो कुछ भी होगा इसमें आप ये मत समझें कि जो लोग इस वक्त समझते हैं कि हम बड़े पॉपुलर हैं तो उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ वहीं पर रहेगा। ठीक है, अगर इमरान खान नीचे जाएगा ना तो फिर जिस तरीके से आप आगे आएंगे तो आपका भी ग्राफ नीचे जाएगा। ये जिन लोगों ने अभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बना के पॉपुलैरिटी ग्राफ अपना ऊपर किया हुआ है, फिर उनके भी नीचे आने का वक्त है। समझ गए ना किधर मेरा? बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ा जो सहारा, आखिर सबसे बड़ा जो सहारा था इमरान खान साहब और PTI को, वो था कि उनके पास प्लेटफॉर्म था मीडिया का। अब जब ये अगर मसला हुआ आने वाले दिनों में तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा, जो मीडिया के साथ हुआ है तो अब मीडिया क्या करेगा? जो खान साहब के साथ भी हैं, सवाल फिर ये उठेगा कि वो किसके साथ थे, इनके साथ थे या उनके साथ? नहीं, आपको नाइंसाफी नहीं करनी इमरान खान के साथ। नहीं, हम तो ऑब्जेक्टिवली चलेंगे। जो वीडियो एविडेंस लेके बैठी होंगी अपने प्रोग्राम में इमरान खान से कि आओ भाई इस वीडियो का जवाब दो। बिल्कुल जी मुशर्रफ साहब। देखिए, इसमें जो मजहर भाई ने बात की, मैं उसकी तरफ वापस जाना चाहता हूं। ये जो असम्पशन है कि क्योंकि पहले एक चीज इस तरह हुई थी तो वो दोबारा फिर से होगी, इसका मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये वो दौर है या वो पाकिस्तान है। इस आबादी में यूथ का क्या रोल है, मीडिया जो है उसने कितना तब्दील कर दिया है पाकिस्तानी सियासत को और पाकिस्तानी पब्लिक डिस्कोर्स को। मेरे भी मफरूजे हैं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में 2 चीजें पेश करूंगा जिसके बारे में शायद हमें सोचना चाहिए ये फैसला करने से पहले कि जी इमरान खान जो है वो अंपायर की उंगली से आए और अंपायर की उंगली से चुप करके चले जाएंगे। मेरा ख्याल है मजहर भाई की बात में बहुत वजन है, और वो वजन क्यों है? अच्छा मुशर्रफ साहब, मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद मैं आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लेती हूं, क्योंकि मजहर साहब ने भी इस पे अपना मुकम्मल जो मौक़िफ़ है वो पेश करना है, या उनकी राय जो है उस पर भी बात करेंगे, और अपोजिशन के पास क्या है अभी, इसके बाद क्या होगा, तहरीक अदम एतमाद आ सकती है नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी मुशर्रफ, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। आप कह रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर कल को नहीं होते प्राइम मिनिस्टर तो वो बहुत आसानी से एक पॉपुलर नैरेटिव जो है वो बना सकेंगे। मैं ये कह रहा था आसमा के जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये सोचते हैं कि वो आसानी से सिलेक्शन की वजह से आए और डी सिलेक्शन की वजह से वो गायब हो जाएंगे, मैं उसके बारे में बात कर रहा था कि ये इतनी आसानी से जाएंगे नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि जितनी मुश्किल से आए थे उससे कहीं ज्यादा मुश्किल से ये जाएंगे। और इनके पास 2-3 जो है जराए हैं जिसके थ्रू ये मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए, लेकिन खास तौर पे इनके जो 1 पेज वाले साथी थे जो अब शायद नहीं इतने खुश इनसे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेंगे। सबसे बड़ा इसमें फैक्टर असमा ये है कि जो आपकी मुसल्लह अफवाज के अंदर अफसरान हैं, खास तौर पे जो उम्र में छोटे हैं, वो बहुत पसंद करते हैं इमरान खान को। इस मुल्क में एक बहुत बड़ा शहरी और गैर शहरी जो उनसर है, चाहे वो यूथ हो या दूसरी हो, वो इकोनॉमी देख के फैसला नहीं करते कि उनको इमरान खान अच्छा लगता है
اور وہ اکانومی دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے کہ ان کو باقی جو ہے وہ کرپٹ لگتے ہیں. یہ جو مفروضے ہیں یا جو اسمپشنز ہیں یہ بڑی پختہ جو ہے ان پہ، کیونکہ اتنی محنت ہوئی ہے اور اتنا کام ہوا ہے تو یہ اتنی آسانی سے تھوڑی. اچھا وہ جس نیریٹو کے ساتھ تھے، اگر وہی نیریٹو جیسے بھی بریک سے پہلے میر صاحب کہہ رہے تھے، تو اگر وہ نیریٹو الٹا پڑ جاتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے پسندیدگی وہیں کی وہیں ہوگی. دوسرا بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا فرق پڑتا ہے، جو ان کی پریس کانفرنس تھی، ہمارے بھی سپاہی جاتے ہیں خریداری کے لیے، ان کے بھی گھر چلتے ہیں، تو فرق تو پڑتا ہے. اور کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن میں تو ہار گئے ہیں عمران خان صاحب، بڑے شہروں میں ہار گئے ہیں، کنٹونمنٹس میں تو ہارے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا جی، میں مظہر صاحب آپ کے سامنے یہی سوال رکھوں گی کیونکہ ٹائم کم ہے، تو ابھی اپوزیشن کی اسٹریٹجی بھی بات کرنی ہے. جی سر. دیکھیں مجھے جو میر صاحب بات کہہ رہے ہیں، مجھے زیادہ فکر اس کی نہیں ہے کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے، کہ عمران خان سروائیو کر پاتے نہیں کر پاتے. عمران خان کا وہ سارا جو ایک مت ہے وہ اگر ایونٹ ٹوٹ بھی جاتا ہے تو الٹیمیٹ ہو ول بی دا لوزر. لوزر کون ہوگا؟ سسٹم لوزر پاکستان کا ڈیموکریٹک سسٹم ہوگا. ایک وہ ووٹر جو 2018 میں پہلی بار اس امید کے ساتھ ووٹ ڈالنے آیا تھا کہ شاید کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں، وہ لوزر ہوگا. ایک بڑا ڈی مورلائزیشن ہوگا. ایک بڑا چنگ جو ہے وہ شاید آئندہ ووٹ ڈالنے بھی نہ آئے. عمران خان اپنی باتوں کے خود اسیر ہیں اور وہ خود ذمہ دار ہیں جو چیزیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک. اور اگر یہ سٹوریز آتی ہیں اور ان سٹوریز میں حقیقت ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ایک نقطۂ نظر تو یہ ہوگا کہ جی اسی وقت سٹوریز لا رہی ہیں اور پھر عمران خان کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن مجھے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی فکر ہے، مجھے پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کی فکر ہے، اور وہ مجھے لوز ہوتا ہوا نظر. اچھا آپ چونکہ چند منٹ ہیں تو آپ اگری کرتے ہیں کہ سسٹم لوز کرے گا اور اپوزیشن کیا کر سکتے؟ دیکھیے میرے خیال میں سسٹم اس طریقے سے فوری طور پر تو شاید ایک دھچکا لگے، لیکن یہی تو چیلنج ہے دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے کہ وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کی سوچ کی وجہ سے، ان کے آئیڈیاز کی وجہ سے، ان کے ایجنڈا کی وجہ سے اٹریکٹ ہوئے تھے، ان کو اب ان جماعتوں نے اٹریکٹ کرنا ہے اگر وہ وہاں سے ڈسولوشن ہوتے ہیں تو میرے خیال میں شاید فوری طور پر کچھ جھٹکا لگے. لیکن یہ میں شاید تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ نظام کے لیے اس طریقے سے کمزوری نہیں ہے. نظام نے میچور کیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ نے اچھی حکمرانی کرنی ہے اور اگر آپ نے جمہوریت کو مزید مستحکم کرنا ہے آسما، تو آپ کے پاس شارٹ کٹس نہیں ہیں. آپ اس طرح ایکسپیریمنٹیشن نہیں کر سکتے، آپ کو ایک سرٹن پروسیس کے ذریعے گزرنا ہے. اور میرے خیال میں اس پروسیس سے گزر کر ہمیں شاید کچھ نہ کچھ صحیح لیسنز بھی ملیں. ایک کوئک بات میں یہ کرنا چاہوں گا، اس سے مضبوط کون ہوگا؟ دیکھیں اس سے کوئک بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے سامنے جو پچھلی دو پارلیمنٹ ہماری جو پچھلی دو پارلیمنٹ وہ کہہ رہے مضبوط اس سے کون ہوگا؟ دیکھیں 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. گورنمنٹ نے ٹینیور پورا کیا، پرائم منسٹر دو تھے، پہلے یوسف رضا گیلانی پھر پرویز اشرف. پھر اس کے بعد 2013 سے 2018 تک نواز شریف اور شاہد حقان عباسی. ٹینیور پورا ہوا. اب اس وقت ہوئی تھی ڈسکوالیفیکیشنز. اب اگر ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی اور اپوزیشن ایک آئینی طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وہ ایک تبدیلی لے کے آتی ہے تو اس سے عمران خان کو نقصان ہے. میرے خیال ہے سسٹم کو تو کوئی نقصان نہیں. اور اس سے تو اور زیادہ ہاؤس بھی مضبوط ہوگا، پارلیمنٹ بھی مضبوط ہوگی، اور آئینی ہونا یہ چاہیے کہ تبدیلی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے آئے، جوڈیشری کے ذریعے. لیکن میرے خیال ہے دونوں کا، مشرف صاحب کا اور مظہر صاحب کا یہ بیان ہے کہ جو یوتھ انوالو ہوئی تھی پالیٹکس کے اندر، ان کو تو ظاہر ہے دھچکا لگا ہے. اور اب تو جو یوتھ ہے وہ اس کو سبق بھی تو سیکھنا چاہیے نا، کہ کرپشن کے خلاف اب نعرہ لگا کے آئیں. اور آپ کے حکومت کے 3 سال میں جو کرپشن انڈیکس ہے اس میں پاکستان مزید نیچے جا رہا ہے. تو کرپشن تو ختم نہیں نہ ہوئی، نہ ہی کم ہو رہی ہے، کرپشن تو بڑھ گئی ہے آپ کے دور میں. تو یوتھ کو پھر یہ خیال کرنا چاہیے. اور ابھی کیا لوگوں کو تو جی پبلک کو تو ساری باتیں پتہ ہے فہد صاحب. اور اگر سسٹم کی بات ہے، اپوزیشن جماعتوں کی کرپشن کی بات ہوتی ہے، اس جماعت کی کرپشن اور پرفارمنس کی بھی بات ہوتی ہے. پھر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے آپ دیکھ رہے ہیں، اگر سب کے اوپر بات ہو رہی ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ سسٹم کو ری ویمپ کرنا چاہیے آئین کے تحت. وہ اس کی کیا ضرورت؟ اور دیکھیے اگر اس سسٹم میں اس طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے کہ اگر ابھی ان ہاؤس چینج ہوتا ہے تو اس سے بھی سسٹم ایگری کروں گا کہ مستحکم ہوگا کہ بھی اپنے پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو ایک سیلف کریکشن موڈ میں ڈالا ہے. اگر اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ ڈیزالو ہوتا ہے اور نئے الیکشن ہوتے ہیں تو پھر بھی سسٹم ری بوٹ ہو رہا ہے اور ایک فریش مینڈیٹ آ رہا ہے. اور اگر یہ اسی طرح سسٹم چلتا ہے اور اگلے سال الیکشن ہوتے ہیں تو پھر بھی نظام آگے چل رہا ہے. مصعب ایک جملہ آپ کہہ دیں پھر میں میر صاحب سے. جی کیا
पनामा का फैसला सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फैसला था ना, और वो सुप्रीम कोर्ट जो पीसीओ की नहीं थी। लेकिन हमें और आप सबको पता है कि ऑल ऑफ अ सडन एक सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट भी बन गई, सजा भी दे दी, डिस्क्वालीफाई भी हो गई। बज़ाहिर तो वो एक इंडिपेंडेंट फैसला था, लेकिन उस फैसले को नहीं माना गया ना, उस फैसले को एक वास्ट मेजॉरिटी ने नहीं माना। ये चीजें इतनी आसानी से नहीं होंगी, इतनी आसानी से नहीं कबूल होंगी, अच्छा। जितनी आसानी चले से ठीक है। हाँ। कोई एक मुल्क में देखिए, एक मुल्क में 2011 से एक लहर जो है वो चली भी और उसको चलाया भी गया। हाँ, मैं देखिए आखिरी बात कर देता हूँ। जी, जी, देखिए, आखिरी बात ये है कि अगर आप जो भी होना है अभी, जो भी होना है, अल्टीमेट रिजल्ट उसका होगा नया इलेक्शन। ठीक है, अवाम को फैसला करने देना। अगर इमरान खान साहब जो हैं वो अभी भी उनके सपोर्टर ये समझते हैं कि वो दुरुस्त हैं, तो इलेक्शन में जाएंगे सारे। अगर लोग दोबारा इमरान खान को इलेक्ट करते अभी हैं जिमनी तो इंतखाबात में लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया है, देखिए, वोटर गया है, आपका ऐसा जो नहीं हुआ ट्रेंड कि है वोटर नहीं खैबर गया। पख्तूनख्वा, हाँ। खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से पीटीआई जो है वो हुकूमत कर रही है, हाँ। तो वहां जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो क्या आपको नजर आ रहा है? वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ, उसकी सिटिंग गवर्नमेंट। जी मुशर्रफ लास्ट सर। देखिए, सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि ये उस तरह थोड़ी है कि जब भी जो है मूड बदले तो जो बादशाह है वो मतलब गुस्ल कर ले, इस्तंजा कर ले और बिल्कुल ठीक जो एक नई चीज है।